رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی بیان کر رہے ہیں، اگر بستر صاف ستھرا ہو، جس کو فراش کہتے ہیں جو بچھایا ہوتا ہے، صلی انس علی فراشی، صحیح بخاری میں امام بخاری روایت لکھے آئے ہیں، انس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بچھونے یا بستر پر نماز پڑھی۔ جب آپ بیمار ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، جس طرح آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہیں بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، جس طرح آپ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، ہمت نہیں ہے تو آپ لیٹ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ لیٹے لیٹے نہیں پڑھ سکتے، کروٹ کے بل ہو کے پڑھ سکتے ہیں، کچھ بھی ہمت نہیں ہے فَأَوْنِ ایمان، آپ اشارہ کر کے پڑھ لیں، اجر و ثواب آپ کو پورا ہی نصیب ہو۔ لیکن اگر آپ صحت مند ہیں اور آپ بیٹھ کے نماز پڑھیں گے تو پھر آپ کو آدھی نماز کا ثواب ملے گا، یہ بات یاد رکھیے گا۔ ہم مغرب کی نماز پڑھتے ہیں 3 فرض اور 2 سنتیں، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، کتنی رکعتیں پڑھتے ہیں، یہ پڑھنے کے بعد 2 بیٹھ کے پڑھتے ہیں۔ میری تو سمجھ میں آج تک نہیں آیا کیوں ایسا کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ طاقت ان میں کتنی ہوتی ہے، میرے جیسے 4 بھی ہوں تو مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور حدیث کہتی ہے صلاۃ الرجل قاعدا نصف صلاۃ الرجل قائما، جو بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے، کھڑے ہو کے جو نماز پڑھتا ہے، اس سے آدھی نماز کا اسے ثواب ملتا ہے۔ لیکن اگر بیمار ہے اور اسے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تو آپ نے فرمایا صلی قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب وفي روایة أخرى فأوم ایماء۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا جن کو 30 سال تک پائلز کی بیماری رہی، کتنے سال تک، کیسی خطرناک بیماری ہے، خونی بواسیر کی بیماری، اور ان سے حرکت نہیں ہوتی تھی، لیکن 30 سال کے اندر انہوں نے کسی کے سامنے رو کے نہیں دکھایا، لا بکا ولا شکا ولا تذمر، نہ شکایت کی اللہ تعالیٰ کی، نہ کسی کو رو کے دکھایا ہے۔ لیکن حالت یہ تھی، یہ واحد صحابی ہیں عمران بن حسین، یہ تہجد پھر بھی نہیں چھوڑی، تہجد کے وقت وضو کر کے فارغ ہوتے تو فرشتے ان سے مصافحہ کیا کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں یا ملائکتی انا قیدت عبدی بقید من قیودی، میرے فرشتوں میں نے اپنے بندے کو بیماری کی کڑیاں لگا دی ہیں، میں نے اپنے بندے کو کڑیاں لگا دی ہیں بیماری کی۔ یہ سفر میں نکلا ہے تو سفر میں بھی یہ اتنا خشوع اختیار نہیں کر سکتا، نہ بیماری میں اتنا خشوع خضوع ہو سکتا ہے، لیکن اجر کون سا لکھیے گا، ما كان يعمل مقيما صحيحا، میرے فرشتوں بیماری اور سفر میں جو یہ نماز پڑھے گا اجر وہ لکھنا جو اس نے صحت کی حالت میں خوبصورت نماز پڑھی۔ لیکن اس کے لیے شرط تو ہے نا کہ خوبصورت پڑھی ہو، صحت کی حالت میں پڑھی ہوگی تو اجر وہ لکھا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو توفیق سے نماز، جو نماز پڑھنے کے بعد گنتی کے 3 سے 4 سے 5 منٹ ہوتے ہیں اپنی جگہ پہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور ذکر کرتا کرتا جب ذکر مکمل ہوتا ہے تو تب کہیں جاتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا والملائکۃ یصلون علی احدکم ما دام فی مجلسہ الذی صلی فیہ تقول الملائکہ اللہم اغفر لہ اللہم ارحم اللہم تب علیہ ما لم یؤذ وما لم یحدث۔ بندہ اپنی جگہ پہ بیٹھ کے ذکر کر رہا ہے، 1 نہیں 10 نہیں 10 لاکھ نہیں، کھربوں فرشتے اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ اس کو معاف کر دے، اللہ اس پہ رحمت کا نزول فرما دے، اللہ اس کی توبہ قبول۔ یہاں میں ادب گزارش بھی کروں گا، دعا کی 2 قسمیں ہیں، دعائے مسئلہ اور دعائے ذکر۔ اللہ سے کچھ مانگنا یہ بھی دعا ہے، جو اللہ کے ذکر میں لگ جاتا ہے اللہ اسے وہ دیتے ہیں جو دعا مانگنے والوں کو بھی نہیں دے۔ مت دھوکے میں آئیے کسی کے سلام پھیرا اور ہاتھ اٹھائے اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام، 2-4 لفظ بولے اور کہا کہ ٹھیک، اور سارے اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ سنت یہ ہے نماز کے بعد اللہ اکبر استغفر اللہ کان اذا سلم استغفر 3، اللہ کے رسول جب سلام پھیرتے تو 3 مرتبہ استغفار کرتے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہم انت السلام ومنک السلام۔ دعائیں جو اللہ کے رسول سے ہیں وہ ساری دعائیں پڑھتے۔ بھلا اس حدیث کا وزن تو کیجئے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں، من سبح اللہ 33 وحمد اللہ 33 وکبر اللہ 34 حطت عنہ خطایاہ وان كانت مثل زبد البحر، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دے، سمندر کی جھاگ جتنے بھی گناہ ہوں اللہ سارے صاف کر دے۔ ذرا اس حدیث کا بھی وزن کر کے دیکھیے،
میرے معزز اور مکرم اور محتشم بھائیوں اور بزرگوں، من قرأ آیت الکرسی بعد کل صلاۃ مکتوبہ، جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، اس کی اور جنت کے درمیان صرف موت کا پردہ حائل ہوتا ہے۔ جس دن آنکھیں بند ہوگی جنتی مہمان ہو۔ بیٹھ کے ذکر کیا، گنتی کے 4، گنتی کے 5 منٹ، اور یاد رکھنا اپنے چھوٹے بھائی کی بات۔ میں اٹھ کے جاتا ہوں کہ شاپ کھولوں گا میرے کلائنٹس اور میرے فلاں، یاد رکھنا دینے والا کون ہے؟ جس نے دینا ہے اس سے بھاگ کے جاؤ، اور جس نے بلکہ لینا ہے اس کی طرف جاؤ۔ کہ ویسے بھی عقل کا کوئی اچھا فیصلہ نہیں لگتا۔ گنتی کے 4 سے 5 منٹ گزارنے سے میں اور آپ 1 یا 2 یا 4 یا 6 لوگوں کو کہتے ہیں دعا کرنا، اور جس کے لیے کھربوں فرشتے دعا کر رہے ہوں بغیر کہے ہی، اس سے بڑا بھی کوئی خوش نصیب ہے۔ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 1498، دنیا کے اندر سب سے بہترین کلام 4 کلمات، میرے ساتھ دہرائیے گا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہی وجہ ہے کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، یہ کلمات کوئی پڑھ لے، رات اس کی آنکھ کھلے تو یہ کلمات پڑھ لے۔ اور ایک دوسری روایت میں ولا حول ولا قوت الا باللہ کے بھی الفاظ ہیں۔ یہ الفاظ پڑھنے کے بعد جو بھی دعا کریں گے اللہ ذوالجلال وہ دعا رد نہیں کرے، وہ دعا رد نہیں ہوگی۔ میں آپ سے بھی کہوں گا کہ ہر چیز میں اللہ کی حکمت۔ ہو سکتا ہے رات کو آپ اٹھیں لائٹ نہیں ہے، مت پریشان ہو سکتا ہے کہ کسی کام کی غرض سے اٹھیں کہ میں نے تہجد پڑھنی، یا آپ کو یاد آ گیا کہ میں نے تو وضو نہیں کیا تھا اور نیند آ گئی، چلو وضو بنا کے دوبارہ سوتا۔ اٹھتے ہی آپ کی عادت بننی چاہیے، اور خود لا شعوری تک یہ بات چلی جانی چاہیے، شعور سے کراس کر کے کہ میں نے یہ کرنا ہی ہے۔ جیسے کہ کچھ لوگوں کی عادت بنی ہوتی، چھینک آئے سوچے نہ سوچے کیا کہتے، الحمدللہ۔ آپ اٹھے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، الحمدللہ الذی رد علی روحی وعافانی فی جسدی وأذن لي بذکری، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ کلمات پڑھیے اور دعائیں شروع کر دیں۔ اللہم اغفر لی، رب اغفر لی ولوالدی، اللہم اشفنی، اللہم اشفی امی، اللہم اشفی والدی، اللہم اشفی اولادی، اللہم اہدہم سبل السلام۔ جو دعائیں کرتے ہیں، اللہم اکتب لی الفوز والنجاة فی الدنیا والآخرہ، اللہ دنیا اور آخرت میں میرے لیے کامیابیاں لکھ دے۔ جو دعا چاہتے ہیں وہ مانگ لیں، اللہ اسے رد نہیں کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ یہ افضل ترین کلمات ہی نہیں ہیں کہ کس میں اللہ ذوالجلال کی تعریف، بلکہ یہ بے مثال عمل ہے۔ صحیح مسلم کی روایت 6843، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، من قال حین یصبح وحین یمسی سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرہ، جو شخص صبح اور شام 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لیتا ہے، میرے ساتھ دہرائیے گا، سبحان اللہ وبحمدہ۔ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے نا کہ کچھ کلمات زبان پہ لائیں تو ابھی زبان ان کا نطق شروع نہیں کرتی کہ پورے جسم میں ایک خوشی کی لہر دوڑ جاتی، اور وہ اللہ کی تعریف، وہ اللہ کی رسول پر درود بھیجنا ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرتبہ اگر کوئی کہہ دے، لم یأتی احد یوم القیامہ بأفضل مما جاء به الا احد قال مثل ما قال او زاد علیہ۔ قیامت کا دن ہوگا جب اعمال پیش ہو رہے ہوں گے تو 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ کہنے والے کو جو اجر ملے گا، یہ صرف اس کو ہی ملے گا، اس سے زیادہ اجر جس نے اس سے زیادہ پڑھا ہوگا، وگرنہ اس جیسا اجر کسی کے نصیب میں نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں اللہ کی تعریف۔ بلکہ صحیح مسلم کی روایت ہے 6847، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، لأن اقول سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لأن اقول سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر احب الی مما طلعت علیہ الشمس۔ اللہ اکبر۔ دنیا اگر ساری کی ساری مجھے مل جائے
اس سے زیادہ میرے نزدیک پیاری چیز یہ ہے کہ میں یہ 4 کلمات کہہ دوں جو پوری دنیا سے بہتر ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح الجامع کی روایت ہے 3214، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، خذوا جنتکم من النار، اگر آگ سے بچنے کی کوئی ڈھال لینا چاہتا ہے تو وہ کیا ہے؟ یہ کہہ دو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ 4 کلمات قیامت کے دن تمہارے چاروں طرف ڈھال بن جائیں گے، تمہیں جہنم نہیں جانے دیں۔ فإنهن يأتين يوم القيامة مقدمات معقبات مجنبات وهن الباقيات الصالحات۔ یہ قیامت کے دن انسان جب جا رہا ہوگا، یہ آگے بھی ہوں گے، پیچھے بھی ہوں گے، دائیں بھی ہوں گے، بلکہ یہی کلمات باقیات الصالحات بنیں گے، باقی رہنے والی ایسی نیکیاں جو نیکیاں انسان کو اللہ کی جنت کا مہمان بنا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح ترغیب کی روایت ہے 153، نوح علیہ السلام کی وفات کا جب وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلا کر وصیت کی اور کہا، بیٹو آمرکما بلا الہ الا اللہ، اپنے دونوں بیٹوں سے کہتے ہیں میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھنا، فإن السماوات والأرض وما فيهما لو وضعت في كفة الميزان ووضعت لا إله إلا الله في الكفة الأخرى كانت أرجح۔ بیٹو اگر 7 آسمان 7 زمینیں 14 کے 14 طبق ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے جائیں اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو یہ توحید کا کلمہ 14 کے 14 طبق سے بھاری ہوگا۔ وَلَوْ أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا حَلْقَةً فَوُضِعَتْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهَا لَفَصَمَتْهَا أَوْ لَقَصَمَتْهَا وَآمُرُكُمَا بِسُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ فَإِنَّهَا صَلَاةُ كُلِّ شَيْءٍ وَبِهَا يُرْزَقُ كُلُّ شَيْءٍ۔ میرے بیٹوں میں آپ کو ایک دوسری چیز کی نصیحت بھی کرتا ہوں کہ تم لا الہ الا اللہ کے ساتھ ایک کلمہ اور پڑھا کرو، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ۔ اس کلمے سے کیا ہوگا؟ فإنها صلاة كل شيء، ہر چیز کی نماز یہی کلمہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ ہر چیز اللہ جلال کی تسبیح بیان کرتی ہے، پاکی بیان کرتی ہے، لیکن تمہیں سمجھ نہیں ہے کہ پاکی کیسے بیان کرتی ہے۔ اور یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سبحان اللہ وبحمدہ کائنات کی ہر چیز کی نماز ہے، وَبِهَا يُرْزَقُ كُلُّ شَيْءٍ، یہ اس سے بڑا انعام ہے کہ سبحان اللہ وبحمدہ یہ کلمات اتنے مبارک ہیں، ان کلمات کی وجہ سے ہر ایک کو رزق عطا کیا جاتا۔ تو رزق کی فراوانی اگر کسی کو درکار ہو تو ان کلمات کو کثرت سے پڑھے۔ بلکہ صحیح ترغیب کی ایک روایت ہے 1564، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں جاء رجل بدوی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دیہاتی شخص آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کتنے لوگ اس بات پہ پریشان ہوتے ہیں کہ مجھے دیہاتی نہ کہیں۔ یاد رکھنا دیہاتیوں میں 2 وصف ہیں، یہ سیدھے ہو جائیں تو ان جیسا سیدھا کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ ان میں تکلف نہیں ہوتا، اور اگر ان کے مزاج میں اکھڑا پن آ جائے تو ان جیسا کوئی ضدی بھی نہیں ہوتا۔ الاعراب اشد کفرا ونفاقا، لیکن اللہ ذو الجلال جن کو ہدایت دے دے وہ پھر مثالی بنتے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک شخص دیہاتی جب آ کے مجلس میں بیٹھا تو عذاب کی باتیں ہو رہی تھی، پھر اللہ ذو الجلال کی صفت بیان ہوئی رحمان الرحیم، تو پوچھتا ہے مرنے کے بعد کہاں جانا ہے؟ تو اس نے کہا اللہ کے پاس۔ کہتے ہیں وہ اللہ جو رحمان رحیم ہے،
کہا جی ہاں. کہتے پھر خیر ہے. اس کی صفت ہے نا رحمان رحیم، وہ رحم ضرور کرے گا. بس سیدھے ہو جاؤ، اس کی بات مان لو، پریشانی والی کوئی بات نہیں. اگرچہ اس نے بڑی سادگی سے یہ بات کی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس نے ہر چیز کو بیان کر دی. جاء رجل بدوی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنی خیرا. دیہاتی آ کے کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی خیر سکھا دے، خیر کی بات سکھا دے. آپ نے فرمایا کہو قل سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وعقد بیدہ اربعا. آپ نے اسی طرح 1 2 اور 3 اور 4 انگلیاں اس طرح بند کی. ثم ذهب، اس نے یہ خیر کے 4 کلمات سنے اور چل دیا. فقال سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ 4 کلمات پھر کہتا ہے. ثم رجع، واپس آ گیا. فلما رآہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبسم. جب اس دیہاتی کو واپس آتے دیکھا تو اللہ کے سن مسکرا دیے. وقال تفکر البائس فقال یا رسول اللہ. لگتا ہے کہ اس نے کچھ سوچا ہوگا کہ یہ میں کیا کہہ رہا ہوں. وہی بات ہوئی اور آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر هذا كله للہ فما لی. یہ 4 کلمات تو اللہ کے لیے ہیں، میرے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا قلت سبحان اللہ، جب تم کہتے ہو سبحان اللہ، قال اللہ صدقت، تو اللہ ذوالجلال تمہیں فرمائیں گے میرے بندے تم نے سچ کہا ہے. وَإِذَا قُلْتَ الْحَمْدُ لِلَّهِ، جب تم کہو گے الحمدللہ، قال اللہ صدقت، تو اللہ فرمائیں گے تو نے سچ کہا ہے. وَإِذَا قُلْتَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، جب تم کہو گے لا الہ الا اللہ، قال اللہ صدقت، تو اللہ فرمائیں گے تو نے سچ کہا ہے. وَإِذَا قُلْتَ اللہ اکبر، جب تم کہو گے اللہ اکبر، قال اللہ صدقت، تو اللہ ذوالجلال فرمائیں گے تو نے سچ کہا ہے. 4 مرتبہ جس کو اللہ ذوالجلال فرما دے کہ تم سچے ہو، تم سچ کہہ رہے ہو، اس سے بڑا انعام بھی کوئی ہے دنیا میں. فتقول، یہ 4 کلمات کے بعد تم یہ کہہ دینا اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف فرما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ بات سمجھائی. ان احب الاعمال الى اللہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. اللہ کے ہاں سب سے محبوب ترین عمل یہ ہے تمہاری محبت کا معیار، میزان اور مقیاس یہ ہونا چاہیے کہ میرا رب راضی ہو جائے. تمہاری نفرت اور کسی کے ساتھ بغض کا معیار یہ ہونا چاہیے کہ میرا رب راضی ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن تعلیمات کی روشنی میں صحابہ کی تربیت کی، یہی وہ سنہری اصول تھے کہ صحابہ کرام کی جب تربیت ہوئی تو قرآن مجید نے اس بات کی گواہی دی اولئک هم الراشدون، اصل ہدایت یافتہ یہی لوگ ہیں. اولئک هم المفلحون، اولئک هم الفائزون، کامیاب زندگی گزارنے والے یہی لوگ ہیں. اولئک حزب اللہ، یہی اللہ کا لشکر ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو چکے اور یہ اللہ کی رضا پہ راضی ہو گئے. آج میری محبت، آپ کی محبت، اس کا میزان وہ بننا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا. صحیح مسلم کی روایت ہے ان رجلا زار اخا له في قرية اخرى فارصد الله على مدرجته ملكا. ایک آدمی گھر سے نکلا، ایک بستی میں جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے پیچھے ایک فرشتہ بھیج دیا. سوال کرتا ہے الى اين تريد، تم کہاں جا رہے ہو؟ قال اريد اخا لي في هذه القرية، اس بستی میں ایک مسلمان بھائی رہتا ہے، میں اس کی زیارت کرنے جا رہا ہوں. قال وهل لك من نعمة تربها عليه، کیا کچھ لینا دینا ہے؟ قال لا، کچھ لینا دینا نہیں. غیر انی احببته فی اللہ، مجھے تو صرف اللہ کی رضا چاہیے
اور اللہ کے لیے میں اس سے محبت کرتا ہوں، اسی لیے اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ سائل نے سوال بدلا، کہا جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہا میں تو نہیں جانتا۔ تو جواب دیا فإنی رسول اللہ الیک، میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں اور تمہیں خوشخبری دینے آیا ہوں بأن اللہ احبک فیما احببتہ فی، جس طرح تو اللہ کی رضا کے لیے جس سے تمہاری محبت ہے اس کی زیارت کرنے آئے ہو، اللہ نے یہ پیغام دیا ہے کہ جاؤ اس کو خوشخبری دے دو، میں مالک اپنے اس بندے سے اسی طرح محبت کرتا ہوں۔ تو سب سے محبوب ترین عمل یہ ہے کہ انسان کسی سے محبت کرے تو اللہ کی رضا کے لیے۔ والبغض فی اللہ، کسی سے نفرت اس کا معیار ایک ہی ہو۔ میں آخر کسی سے نفرت کر رہا ہوں تو کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو یہ نہیں مانتا، یہ اللہ اور اس کے رسول کے احترام کو نہیں جانتا۔ اسی لیے کافر سے نفرت کرنا، اس کے عمل سے نفرت کرنا، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ جب تربیت نہیں ہوتی، جب علم و معرفت نہیں ہوتی، تو کتنے لوگ یورپ کا ایک چکر لگانے کے بعد اسلام آباد لاہور میں جب لینڈ کرتے ہیں تو وہاں کون سا باب شروع ہو جاتا ہے؟ باب فضائل امریکہ، امریکہ کی فضیلت کا باب۔ اور مسلمانوں کے بارے میں ان کا رویہ کیا ہوتا ہے کہ اس شخص کو تو دنیا میں رہنا ہی نہیں چاہیے، اس شخص کو تو مار دینا چاہیے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ شخص جاہل ہے، اس کو اصول و ضوابط کا پتہ نہیں، کبھی بھی کسی مسلمان سے نفرت نہیں کرتے۔ ہاں اگر اس میں کسی قسم کی کوتاہی ہے تو اس کوتاہی سے نفرت ہونی چاہیے۔ کافر چونکہ نان بلیورز ہیں، ان کا اللہ پہ ایمان نہیں، اس لیے ان کے بارے میں نفرت کرنا یہ ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے، اور وہ بھی اس وقت تک دعوت کا دروازہ کھلا ہے اگر وہ اسلام کی عظمت کو تسلیم کر لیں تو ان کو بھی ہم اسی طرح ہی اپنے سینے سے لگائیں گے جس طرح مسلمانوں کو سینے سے لگاتے ہیں جب وہ اسلام قبول کر لیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہوگا وجبت محبتی للمتحابین فی والمتزاورین فی والمتجالسین فی والمتبازلین فی والمتناصحین فی۔ کیسی ہولناکی قیامت کے دن ہوگی، لیکن اعلان یہ ہوگا آج 5 لوگوں پہ میری محبت واجب ہے۔ محبت واجب ہونے کا معنی میں ان کو جنت میں داخل کروں گا۔ کون سے لوگ؟ جو میری رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے تھے، جو میری رضا کے لیے ایک دوسرے کے پاس جاتے تھے، جو میری رضا کے لیے آپس میں مل بیٹھتے تھے، جو میری رضا کے لیے خرچ کرتے تھے۔ اور 5واں وہ شخص جو میری رضا کے لیے ایک دوسرے کو اچھی نصیحت کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت ہماری محبت کا معیار بھی اپنی رضا کو بنا لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا 7 یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ 7 ایسے خوش نصیب ہیں قیامت کے دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت اس دن ان 7 خوش نصیبوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گے۔ ان 7 سعادت مند لوگوں میں سے ایک وہ ہے وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ۔ وہ جب کہیں اکٹھے ہوتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے، جدا ہوتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ تو سب سے پہلا عمل جو اللہ کے ہاں بہت محبوب ہے، محبت کرو تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کسی سے نفرت رکھو تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔